اللہ کے نبی جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, مطلب پیدائش سے پہلے مکہ کا حال یہ تھا کہ لوگ بچیوں کو بوجھ سمجھا کرتے تھے. مکہ میں یہ رسم رائج تھی کہ بچی اگر پیدا ہوتی تو اس کو یا تو دودھ میں ڈال دیتے یا گڈھے میں پھینک کر اس کو قتل کر دیتے. یہاں پر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, اور اگر آپ لیڈیز ہیں, آپ فیمیل ہیں, آپ خاتون ہیں, تو آپ کو اپنے دل سے درود شریف اور زیادہ پڑھنا چاہیے کہ اگر آپ یہاں پر زندہ بیٹھے ہیں, جتنی دنیا میں خاتون ہیں ان سب پر اللہ کے نبی کی زندگی کا فیض ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو, عورتوں کو, بچیوں کو یہ مقام نہیں دیا ہوتا, ان کے لیے رحمت نہیں فرمائی ہوتی, تو عرب جیسا حال اس پوری دنیا میں تھا. آپ کی رحمت کی برکت سے یہ ہے کہ آج دنیا میں عورتوں کی تعداد کئی جگہ پر مردوں کے برابر ہے, کہیں پر زیادہ ہے, کہیں پر تھوڑی بہت تناسب ہے. مگر یہ انہی کا فیض ہے کہ آج لوگ اپنی بچیوں سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اور ان کے نخرے اٹھاتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کا احترام بھی کرتے ہیں. اسی طرح آج کی نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا سیرت رسول کا پیغام آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے لوٹس کی ایک عالمہ ہیں محترمہ ریشم بانو صاحبہ. ریشم بانو صاحبہ سے گزارش ہے سیرت النبی کے تعلق سے اپنا اظہار خیال پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفی القرآن الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحی واللیل اذا سجی. اما بعد, آپ سبھی حضرات سے میں گزارش کرتی ہوں کہ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا ہے اس کے کچھ سننے سے قبل اور میرے کچھ سنانے سے قبل وہ آقا جو اس دنیا میں آج کے دن پیدا ہوئے, جن کی بدولت آج ہم دلوں میں ایمان رکھے ہیں, جن کی بدولت یہ عورتیں زندہ ہیں, جن کی بدولت بیٹیاں اس دنیا میں ہیں. ورنہ تو عرب کا یہ معمول تھا, بیٹی ان کے گھر میں ہوتی تو زندہ درگور کر دیتے تھے, ان کو مارا جاتا تھا, ان کو پیٹا جاتا تھا, اور جب کوئی بیوی بیوہ ہوتی تو ان کو ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا اور ان کے گلے میں لوکھن کی جنزیر رکھ کر ان کے پورے گلیوں میں, بازاروں میں گھمایا جاتا تھا, ان پر بہت ظلم کیا جاتا تھا. تو وہ آقا جن کی بدولت آج یہ ماں اور بہنیں اس دنیا میں ہے, تو آئیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس نبی کو بھیجا جن کی بدولت وہ اس دنیا میں ابھی محفوظ ہے. تو انہیں آقا کی بارگاہ میں آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ لبوں کو چوم کر درود شریف کا ہدیہ نچھاور کر. درود شریف پڑھنے سے ایک بار نہیں, دو بار نہیں, بلکہ 10 بار نیکیاں لکھی جاتی ہے. اسی لیے ہمارا پیارا کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بخیل وہ شخص ہے, بخیل یعنی کنجوسی ہوتا ہے. تو ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بخیل وہ شخص ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. تو آئیے آپ سبھی حضرات سے میں گزارش کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ درود شریف کا ہدیہ نچھاور کرے. تو پڑھیے باواز بلند, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں نے جس حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ میں کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. اس لیے اگر آتی تو آپ سنی ہو, آپ سنیوں کی میلاد میں بیٹھے ہو, آقا کا میلاد کر رہے ہو, تو ہمیں چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں درود شریف کرے. ایسا لگنا چاہیے کہ سنت کی محفل ہے. آپ لوگ درود شریف پڑھتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب پر درود شریف پڑھے گا اس پر میں رحمتیں نازل کروں گا. تو میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا تھا تو وہ والضحی یعنی ہمارے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے, اور لیل یعنی ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اپنے محبوب کی قسم کھاتا ہے اور اپنے محبوب کی شکلوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے. تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارے پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن جمال والے ہوں گے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت جابر علیہ السلام جو ایک صحابی رسول ہے, وہ ایک بار بیٹھے تھے تو ان کے بھانجے ان سے عرض کیا, اے چچا آپ نے تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے, تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ تو حضرت جابر جو صحابہ رسول میں سے تھے وہ کہتے ہیں کہ اے بھانجے میں تجھے کیسے بتا کہ ان کا چہرہ کس قدر نور ہے, کس قدر روشن ہے. ان کا چہرہ تو سورج سے بھی زیادہ روشن
روشن ہے، میں ان کے وصف بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر 70,000 پردے فرمائے، اور ہمارا پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حسن و جمال والے تھے، اور ہمارے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے کہ ان کے بارگاہ میں کوئی بھی شخص آتا تو ہاتھ خالی نہ جاتا۔ اگر کسی کو پانی کی ضرورت ہوتی تو پانی مانگنے آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی عطا کرتے۔ اگر کسی کو مال کی دولت ہوتی تو ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے مال عطا کرتے۔ اگر کسی کو بیٹیوں کی ضرورت ہوتی تو وہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا فرماتے تو ان کو بیٹی ہوتی۔ یعنی جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی اگر وہ ہمارے پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور ان کو وہ چیز عطا ہو جاتی۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتی چلوں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت ہوئے، اور وہ رات تھا، اور ہمارے حضرت جابر علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ یوں دل میں گمان کرتے ہیں کہ دیکھتا ہوں میں کہ چاند روشن ہے ہمارے پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، تو بھی کبھی چاند کی طرف دیکھتے، کبھی سورج چاند کی طرف دیکھتے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتے۔ وہ گمان کرنے لگے کہ کس کا چہرہ زیادہ روشن ہے، تو جب گمان کیا تو دیکھا کہ ہمارا پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ روشن ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ چاند میں داغ ہے مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں داغ نہیں۔ میں اسی پر اپنے تقریر کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا آپ تمام حضرات نے سنا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ اگر قیامت کے دن آپ کے نامہ عمل کم ہوں گے تو ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائیں گے اور اپنے کملی مبارک میں سے ایک چٹھی نکالیں گے اور وہ آپ کے میزان میں رکھ دیں گے، جس سے آپ کا نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ تو ہر کوئی یہی گمان کرے گا یہ چٹھی کیا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ لوگ میرے محبوب پر درود پاک پڑھا کرتے تھے، اس لیے ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرے، اور ضروری نہیں کہ درود پاک بڑا ہی پڑھے، جیسے کہ درود ابراہیم ہو گیا، درود غوثیہ ہو گیا، یہ سب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اس کے بھی ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد پڑھا کرے۔ صلی اللہ علیہ محمد یہ بھی صرف ایک درود پاک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ یہی پڑھا کرے زیادہ، اور ہر درود شریف پڑھنے پر زیادہ ہی ثواب ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف درود شریف پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔